آج بھی کربلا بیان کرنے والے تین طرح کے لوگ ہیں، تینوں کا الگ نظریہ ہے، تینوں کا الگ عقیدہ ہے، تینوں کا الگ شہادت بیان کرنے کا مزاج ہے۔ ایک کو ناسبیت کہتے ہیں، ایک کو خارجیت کہتے ہیں، اور ایک کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تینوں شہادت کربلا بیان کرتی ہے، تینوں جماعت امام حسین کی شہادت بیان کرتی ہے، لیکن تینوں کے انداز بیان میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک جماعت ہے ناسبیت کی، جو یہ کہتی ہے کہ امام حسین کو کربلا جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ معاذ اللہ، امام حسین اپنی حکومت کے لیے گئے تھے، اپنی طاقت کے لیے گئے تھے، اپنے اقتدار کے لیے گئے تھے، اس لیے شہید ہو گئے۔ یہ ناسبیت کی جماعت ہے، یہ خارجیت کی جماعت ہے، جو امام حسین کو باغی ثابت کرنے پہ اپنی پوری طاقت صرف کرتی ہے۔ اور ایک جماعت رافضیت کی ہے، جو شہادت کربلا اس طرح بیان کرتی ہے، امام حسین کی قربانی کو اس طرح بیان کرتی ہے جیسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ امام حسین مجبوری میں کربلا میں پھنس گئے تھے، بھاگنا چاہ رہے ہو نہیں بھاگ پا رہے ہو، مجبوری میں وہاں شہادت پیش کرنی پڑی ہو گئی ہوگی، مجبوری میں وہاں شہادت پیش کرنی پڑ گئی ہے۔ اگر موقع ملتا تو وہاں سے بھاگ جاتے۔ معاذ اللہ اس طرح سینہ پیٹ کر کے اور امام کو اس طرح مجبور ثابت کر کے، مظلوم ثابت کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ امام بڑے پریشان تھے، امام ان کے سامنے مجبور تھے، ہمارے امام ان کے سامنے زندگی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ میں کہتا ہوں سنو اے رافضیو، نہ تمہیں امام حسین کی شہادت کا راز معلوم ہے، اور سنو اے خارجیو، تمہیں بھی امام حسین کی شہادت کے پیچھے کا فلسفہ نہیں معلوم ہے۔ آؤ میں تم کو بتاتا ہوں اہل بیت کی شان کیسے بیان کی جاتی ہے، اہل سنت سے سنو اہل بیت کی شان کس طرح بیان کی جاتی ہے۔ آؤ میں تم کو بتاؤں کیا ہے شان اہل بیت۔ جن و انسا اور ملک ہیں خادمان اہل بیت، سارے عالم میں ہے رسوا دشمنان اہل بیت، سرخ روح ہے اور رہیں گے عاشقان اہل بیت، کس قدر ہے روح فرسا امتحان اہل بیت، خون سے لکھی گئی ہے داستان اہل بیت، دی کے مرجھائے چمن کو پھر سے زندہ کر گئے، موت سے آنکھیں ملا کر کشتگان اہل بیت، شوق دیدار خدا میں باری باری دیکھیے، خون سے کرتے وضو ہے شہزادگان اہل بیت، کر گئے سیراب تجھ کو اے فرات کربلا، اپنا اپنا خون پلا کر تشنگان اہل بیت، پیاس کے پردے میں تھی جام شہادت کی طلب، دہنے اصغر سے یہ گویا ہے زبان اہل بیت، 3 دن کے بھوکے پیاسے چل دیے افطار کو، حوض کوثر کی طرف سب سائمان اہل بیت، دی کی خاطر فاطمہ کے سارے بیٹے کٹ گئے، ایک عابد رہ گئے تنہا میان اہل بیت، مثل انجم ہے صحابہ اہل حق کے واسطے، اور مانندے سفینہ خاندان اہل بیت، بعد مدت بھی اعتابانی جہاں میں دیکھیے، بعد مدت بھی اعتابانی جہاں میں دیکھیے، زندہ جاوید ہے نام و نشان اہل بیت۔ سنو اے خارجیو، نہ امام مجبوری میں گئے تھے، نہ امام طاقت کے لیے گئے تھے، نہ امام اقتدار کے لیے گئے تھے، نہ امام اپنی کرسی کے لیے گئے تھے۔ ارے ظالمو عقل کے ہوش لو، جس کے بارے میں رسول اللہ کا فرمان ہو، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کو جنت کی سرداری ملی ہو، جن کو جنت کی ملکیت ملی ہو، جن کو جنت جیسا خزانہ ملا ہو، وہ دنیا کی طاقت کے لیے جائے گا، وہ دنیا کے اختیار کے لیے جائے گا، وہ دنیا کی کرسی کے لیے جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں تھا۔ سنو اے رافضیو، ایسا بھی ہرگز نہیں تھا کہ میرے امام مجبوری میں چلے گئے تھے، وہاں جا کر کے پھنس گئے تھے، انجانے میں چلے گئے تھے، اپنی شہادت کی خبر نہیں تھی، وہاں جا کے جب مجبور ہو گئے تب شہادت پیش کرنی پڑی۔ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ واقعہ کربلا کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کہ اچانک رونما ہو گیا ہو، پہلے سے اس کی خبر کسی کو نہیں ہو، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ واقعہ کربلا ایسا واقعہ ہے جس کی شہرت پہلے سے عام ہو چکی تھی، رسول اللہ پہلے سے خبر دے چکے تھے، اے میرے نواسے تمہیں کربلا جانا ہے، اپنی شہادت پیش کرنی ہے۔ حسین کے بچپنے ہی میں رسول اللہ نے خبر دیتی تھی، وہ مٹی جبریل امین نے لا کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا تھا، جہاں پہ امام حسین کی شہادت ہونے والی ہے۔ امام حسین کو بھی معلوم تھا مجھے شہادت پیش کرنی ہے، حضرت علی کو بھی معلوم ہے میرے بیٹے کو شہادت پیش کرنی ہے، سیدہ فاطمہ کو بھی معلوم ہے میرا لال جام شہادت نوش کرے گا۔ سب کچھ جانتے ہوئے، سب کچھ معلوم ہوتے ہوئے میرے امام کربلا سے نکلے ہیں، اور کربلا مکے سے نکلے ہیں، اور کربلا کی طرف پہنچے ہیں۔ چلیے امام حسین سے سوال کرتے ہیں، اے امام
حسین آپ کو سب کچھ معلوم تھا، آپ کو پہلے سے خبر تھی، آپ لشکر لے کے کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ فوج لے کے کیوں نہیں جا رہے ہیں، آپ ہتھیار لے کے کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ آپ اگر مارنے پہ وہاں آ جاتے، کون یزیدی تھا جو آپ کے سامنے ٹک جاتا؟ کس میں ہمت تھی جو آپ کے سامنے کھڑا ہو جاتا؟ امام حسین سے اگر آپ آج سوال کریں تو امام حسین کی روحانیت آج بھی جواب دے گی، امام حسین کی شہادت آج بھی جواب دے گی۔ سنو میرے دیوانوں، میں مارنے پہ آتا 22,000 کیا ہے 22 کروڑ بھی آتے تو میں اکیلا تنہا کافی تھا، لیکن سنو اے میرے غلاموں، میں وہاں مارنے نہیں گیا تھا، وہاں میں سر اڑانے نہیں گیا تھا، بلکہ میں تو وہاں جیت و ہار کا فلسفہ بدلنے گیا تھا۔ دنیا والے کا قانون ہے، دنیا والوں کا کی فلسفی ہے، جو سر کاٹتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو خیمے جلاتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو گھروں کو لوٹ لیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو علم کو اونچا لہرا دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، جو خاندان والوں کو شہید کر دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ لیکن میں کربلا میں یہ فلسفہ بدلنے گیا تھا۔ آج دنیا دیکھے گی کربلا میں جو سر کاٹ رہا تھا وہ ہار گیا ہے، جو سر کٹا رہے تھے وہ حسین جیت گئے ہیں، جو خیمے جلا رہا تھا وہ ہار گیا ہے، جن کا خیمہ جل رہا تھا وہ حسین جیت گئے ہیں۔ سچ میں میرے امام نے شہادت کا فلسفہ بدل دیا، جیت و ہار کا فلسفہ بدل گیا۔ آج بھی ساری کائنات میں یہ صدا گونج رہی ہے، بے مثل ہے جہاں میں گھرانہ حسین کا، سلطان کائنات ہے نانا حسین کا، پل بھر کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیہ حسین کی ہے زمانہ حسین کا، حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح، شہید مرتے نہیں عام آدمی کی طرح، یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین پھیلے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح۔